نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تقدیر۔ تقدیر پہ آج ہم بات کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جہاں پہ بھی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ایک چھوٹا سا درود پڑھ لیجئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّا كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے یعنی تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ سورہ القمر کی آیت ہے۔ تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تقدیر کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کا علم پہلے سے رکھا، اسے لکھ دیا، اس کی مشیت سے وہ واقع ہے اور وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ تقدیر جو ہے 4 درجات پہ مبنی ہے۔ اللہ کا کامل علم، لوح محفوظ میں لکھ دینا، اللہ کی مشیت، ہر چیز کو پیدا کرنا۔ یہ چاروں باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں سورہ الحدید میں ما اصاب من مصیبت الا فی کتابی، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ پہلے ہی کتاب میں لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ یہ سورہ الحدید کی آیت ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ مومن نہ نعمت پر غرور کرے اور نہ مصیبت پر ٹوٹ جائے۔ مومن کی صفات کیا ہونی چاہیے کہ نعمت آنے پہ غرور نہ آئے، تکبر نہ آئے، وہ اپنے سے اس کو نہ کرے کہ یہ میرے علم یا میری قابلیت کے بنا پہ مجھے حاصل ہوا ہے، اور جب مصیبت آئے تو اس پہ غم زدہ نہ ہو، حد سے زیادہ غم زدہ کہ کاش کہ میں ایسا کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ تو یہ جو کاش ہے یہ شیطان کو بھڑکاتا ہے۔ تو مصیبت آنے پہ صبر اور نعمت ملنے پہ شکر مومن کی نشانی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو کوئی چیز ہمیں نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سورہ توبہ میں آتا ہے قُل لَن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دیجئے ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہم تک وہی پہنچ کے رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان چپ بیٹھا رہے، کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے، اس چیز کے لیے بھاگ دوڑ نہ کرے، لیکن ملنا تو وہی چیز ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، عقل سے نوازا ہے، تو ہمیں اس چیز کے کوشش کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ہمیں اس کی چیز کے لیے محنت کرنی ہے، جو ہمیں نفع یا نقصان پہنچے وہ اللہ ہی کے اذن سے۔ اب ایک آدمی ہے جو کہے کہ میں پہاڑ سے اپنے آپ کو لے جائے اور پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے وہاں سے گرا دے اور کہے کہ میری قسمت میں تھا، یہ مقدر میں تھا، تو کیا یہ صحیح بات ہوگی؟ اس کو شعور نہ تھا کہ یہاں سے گرنے سے اسے نقصان یا اس کی جان چلی جائے گی؟ تو اتنا عقل و اللہ نے اسے عقل سے نوازا ہے، تو اس عقل کی بنا پہ اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ جانور نہیں کہ اسے کچھ سمجھ نہیں، حتیٰ کہ جانور بھی کہیں سے گرنے یا کودنے سے پہلے دیکھتا ہے۔ تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے شعور سے نوازا ہے،
تو اس بنا پہ لیکن ہوتا وہی ہے جو قسمت مقدر میں ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیر لکھ دی۔ دیکھیے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے۔ تو اور ایک حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ جامع ترمذی کی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پوری امت تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے لکھ دیا، اور اگر نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ دیکھیے کوئی پوری دنیا کی طاقت مل کے کسی کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا کہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو ہمیں اس بات سے مطمئن رہنا ہے، ہمیں کبھی اگر ہم اس بات سے مطمئن رہیں گے تو ہمارا اللہ کے ساتھ اور اللہ کی ہمیں محبت نصیب ہوگی، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا اور ہم اللہ کے قریب ہوں گے اگر مطمئن رہیں گے ان حالات میں کہ جو میرے ساتھ ہوا اس میں بھی میرے لیے بہتری ہے، نفع ہو نقصان ہو، حادثات ہوں خوشی ہو، ہر ایک اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے۔ تو انسان کو اس چیز پہ اگر مطمئن رہنے کا اس کو عادی ہو جائے تو اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ کی محبت سے زیادہ کون سی چیز ہے، تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے۔ صحیح مسلم ہی کی حدیث میں آتا ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور فرمایا اگر کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کرتا، بلکہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، تو اللہ نے جو چاہا وہی ہوا نا ہمارے ساتھ۔ تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میں نے، کہ اگر جو ہے یہ انسان کی جو ہے شیطان کو یہ بھڑکانے کا کام کرتا ہے، شیطان اٹھ پڑتا ہے کہ کاش اگر یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں کہنی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا تقدیر پر یقین کیسا تھا۔ انبیاء علیہ السلام جو ہیں تقدیر پہ کس طرح سے وہ یقین رکھا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی ہی مثال لے لیجئے، انہوں نے 950 سال دعوت دی، 950 سال 950 سال تک انہوں نے دعوت دی، صرف چند لوگ ایمان لائے۔ انہوں نے تقدیر پر اعتراض نہیں کیا بلکہ دعوت جاری رکھی۔ 950 سال کا کتنا بڑا ایک وقفہ ہوتا ہے، تو اتنے سال انہوں نے اپنی امت کو دعوت کا کام کیا، دعوت دی۔ اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے، ہدایت دینا تو بے شک اللہ، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، ایک ذرہ حرکت کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، ایک پتا بھی ہلنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ تو تقدیر ہمارے ساتھ اچھا برا یہ ساری چیزیں تو بہت بڑی ہیں، ایک ذرے کو حرکت کے لیے اللہ کو حکم کا محتاج ہے، تو ہماری زندگیوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں تو وہ سب کچھ اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے۔ اب تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جب آلریڈی تقدیر میں سب لکھ ہی دیا ہے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ مثال ویسے ہی ہوئی نا کہ جا کے خود کو اپنے آپ کو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے، اپنے آپ کو کہیں سے گرا دے، تو یہ کیسی عقل کی بات ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ روزی کے لیے محنت کرو، جب ایک پرندہ اڑ کے چلا جاتا ہے، وہ بیٹھا رہے گھونسلے میں کہ مجھے یہیں پہ آ کے کھانا مل جائے گا، تو کیسے جب وہ میلوں کی پرواز کر کے اپنی روزی کے لیے جاتا ہے اسی توکل سے کہ اس کو وہ خالی پیٹ جاتا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی وہ غذا کا انتظام کر کے آتا ہے۔ تو اس کے لیے اس نے کیا محنت کی، وہ اڑا، پنجرے سے اٹھا، نکلا، پرواز کی۔ تو انسان بھی جو ہے اس کو اٹھنا ہے، مشقتیں کرنی ہے، روزی ہے، پڑھائی ہے۔ تو انسان تو انداز سے کہہ دیتا ہے کہ یہ ایسے ہوگا یا یہ فیل ہوگا، یہ پاس ہوگا، لیکن اللہ کا انداز نہیں، اللہ کا علم جو ہے اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر چیز پہ مبنی ہے، تو اس کی قدرت کا احاطہ بہت بڑا ہے۔
تو ہمیں ہر چیز پہ، ہر قدرت پہ، ہر اچھے برے پہ یقین ہمیں کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک آگ میں ڈالنے کا واقعہ بھی جو ہے، جب انہوں نے کیا فرمایا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ نے آگ کو سلامتی والی بنا دیا، نہ ہی ٹھنڈی نہ ہی گرم، سلامتی والی آگ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کر دی۔ یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنے، جیل گئے، آخر کیا ہوا، مصر کے وہ وزیر بنے۔ تو اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے، جس تقدیر کو لوگ مصیبت سمجھ رہے ہیں وہی عزت کا ذریعہ ہے۔ ایوب علیہ السلام سالہ سال بیماری کو برداشت کی، کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، آخر اللہ نے صحت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے، احد میں زخمی ہوئے، احد میں زخمی ہوئے، بجز کے ہر حال میں فرمایا اللہ کی تقدیر بہترین ہے۔ دیکھیے اللہ کی تقدیر بہترین ہے۔ اب ہمارا کیا حال ہے، تھوڑی سی ہمیں مصیبت پہنچتی ہے تو ہم لعن طعن اپنے آپ کے آس پاس پہ، وقت پہ، چیزوں پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش ہم اس وقت کو نہ گئے ہوتے، ہم نے یہ نہیں کیا ہوتا، ہم نے وہ نہیں کیا ہوتا۔ تو اس بات سے ہم اپنی آنے والی خوشیوں کو بھی ڈبو دیتے ہیں کہ اس غم میں جو ماضی میں ہو چکا، جو گزر چکا، اس غم میں رہ کے ہم آنے والے اپنے مستقبل کو بھی جی نہیں پاتے۔ جو ہونا تھا وہ تقدیر کا حصہ تھا، وہ ہماری زندگی میں ہونا ہی تھا۔ ابھی دیکھیے ایک چیز سے، ایک مصیبت آنے سے، اگر بڑی مصیبت کا ہمارا ٹلنا لکھا ہو تو وہ تو ہمیں اب نہیں پتہ چلے گا، جب آخرت میں ان چیزوں کا خلاصہ ہوگا تو انسان کے ہاتھ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو ممکن یہی ہے کہ انسان ہر چیز پہ نماز اور صبر کے ساتھ بڑھے، انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھے، تو اور تقدیر پہ یقین رکھے، کیونکہ تقدیر پہ یقین نہ رکھنے والا بھی جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اچھی بری کا تقدیر کا یقین بھی ہمارا ایمان کا جو ہے حصہ ہے۔ ایمان کی شاخیں بہت وسیع ہیں، صرف ایماندار ہمیں ایمان کا ہونا، ایمان والا ہونا، مومن ہونا کافی نہیں، اس کے ساتھ جو ساری شاخیں، جو ساری جڑیں جڑی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ اگر ہم جائیں گے تو یہ ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ غار سور میں دشمن سر پر کھڑے تھے، اب گھبرانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی اور توکل ہی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر عمر بن خطاب جو ہے وہ طاعون کے وقت شام نہ گئے، فرمایا ہم اللہ کی ایک تقدیر سے اللہ ہی کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب جو ہیں ایک طاقتور صحابی تھے، تو انہوں نے طاعون کے وقت وہ شام نہ گئے اور فرمایا اللہ کی ایک تقدیر سے، کیونکہ طاعون کی بیماری سے اگر وہ وہاں رہتے تو اس بیماری میں مبتلا تھا، لیکن جب ایک بیماری کا پھیلنے کا اندیشہ ہو تو ایک سے دوسری جگہ جانے کا ہمیں حکم دیا نہیں گیا ہے، کیونکہ رہ کے وہاں پہ تقدیر پہ بھروسے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم اللہ کی ایک تقدیر سے اللہ کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے یہ فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تقدیر پر ایمان کے ساتھ اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اب علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اب تقدیر پر ایمان کے فائدے کیا ہیں؟ تقدیر پر ایمان کے فائدے جو ہیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان مطمئن ہو جائے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ میرے ہی بھلے کے لیے ہے، تو دل کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے اور اندر سے ہمارے حسد ختم ہوتا ہے، صبر پیدا ہوتا ہے۔ صبر پیدا ہوتا ہے جب انسان مطمئن ہو جائے تو ہمارے اندر ایک صبر پیدا ہوتا ہے، شکر کی عادت بنتی ہے اور خوف کم ہوتا ہے، اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ پہ توکل
मजबूत होना, अल्लाह का कुर्ब नसीब होना, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अल्लाह की मोहब्बत हमें हासिल होने लगे, अल्लाह के हम करीब होने लगे तो इंशाल्लाह हमारी सारी मुश्किलें आसान होती चली जाती हैं। ऐसे ऐसे ज़राए सामने आते हैं कि हमें गुमान भी नहीं होता, इससे हमारी मुश्किलें आसान होती हैं। ऐसा हमारे दिल को मुतमईन होता है, भले ही हमारे पास वो सारी आराइशें हों या ना हो, तो हमारे दिल मुतमईन हो तो सब कुछ मुतमईन है। दिल मुतमईन होता है, अल्लाह के नज़दीक होते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह और हमें नेकियों की तरगीब मिलती है। तो दुआ की पाबंदी होती है, अल्लाह से और मांगने, अल्लाह से लौ लगाने, अल्लाह ही से सारी बातें करने का दिल करता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि तकदीर पर ईमान लाएं, तकदीर को जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ लें। तकदीर और दुआ जो है, बाज़ लोग पूछते हैं अगर सब कुछ लिखा जा चुका था तो दुआ क्यों करें? तो दुआ भी तकदीर का ही हिस्सा है। देखिए, जब लिखा ही है तो हम मांगे क्यों? हुँ? ऐसा होता है ना, कई लोग कहते हैं कि जब सब कुछ है तय तो मेरी तो तकदीर में ही यही था। बहुत लोगों को आपने सुना होगा ये कहते हुए कि मेरी तो तकदीर ही ऐसी है। ये कॉमन एक जुमला बन गया है कि मेरी तो तकदीर में ही ऐसा लिखा था, या तो फिर मेरी तकदीर ही ऐसी है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी की शादी ऐसे घरों में हो जाती है कि शौहर मानने वाला नहीं होता, या उस हद तक की मोहब्बत वाला नहीं होता, किसी की रोज़ी में कमी होती है, कोई बोलचाल में सही नहीं होता, तो क्या होता है, तो हम कहते हैं कि मेरी तो तकदीर में ही ये लिखा था। अब ये इसकी वजह हम ये सोचें कि अगर ये तो बोलचाल में कम है, रोज़ी में कम है, इसके बदले अगर आपको एक जल्लाद जैसा कोई शौहर मिलता, या कुछ कोई बहुत तकलीफ़ देने वाला, मारने अज़ियत देने वाला मिलता, तो हमें इस साइड की सोच के रख के इस चीज़ पे मुतमईन रखना है कि अल्लाह ने मेरे लिए जो भी किया है वो मेरे लिए बेहतर है, बेहतरीन है, बल्कि बेहतर नहीं बेहतरीन हमारे लिए अल्लाह फ़ैसले फरमाने वाला है। तो हम मुतमईन हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को जी पाते हैं। वरना हम, अब जुड़ गई ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी हमें जीनी है, तो हम इस कुड़न में रहेंगे तो कैसे जी पाएंगे? हमारी तो ज़िंदगी जीते जीते ही जहन्नम अजाब बन जाएगी, हमारे खुद के लिए एक अजियत बन जाएगी। तो हमें जो भी हमारी तकदीर में, भले भले शोहर की ही बात नहीं, कोई भी मामलात हो, कैसे भी हालात हो, ज़िंदगी तो जीनी ही है। हालात पे हमें सब्र के साथ जाना ही है। तो हमें इस बात पे अगर हम मुतमईन रहें कि ये मेरा तकदीर का तो हिस्सा है ही, तो इस पे हमें बोलने की बजाय कि ये तो मेरी तकदीर में ही है, तो तकदीर पे यकीन कि जो है मेरे साथ ये अच्छा है, जो मेरे लिए है, मेरे अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरीन किया है, तो हम मुतमईन हो जाएंगे और अल्लाह के करीब हो जाएंगे। जब जब दुआ भी तकदीर का हिस्सा है, तो ये इस बात पे हम बात करते हैं। बाज़ लोगों से पूछते हैं अगर सब कुछ लिखा जा चुका है तो दुआ क्यों? तो दुआ भी जो है तकदीर का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ तकदीर को, यानी मुअल्लक़ तकदीर को टालने का सबब बनती है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने पहले ही लिख रखा होता है कि बंदा दुआ करेगा और इसके नतीजे में मुसीबत दूर होगी। देखिए, पहले ही से सब मुतमईन है, बंदा दुआ भी करेगा और उस दुआ से मुसीबत भी टलेगी। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं, क्योंकि इंसान को तो अल्लाह ने फ्री विल दिए रखा है, चाहे तो करो, चाहे तो छोड़ दो। कभी सुस्ती में हम बैठ गए, हमने दुआ ही ना की, तो वो मुसीबत अगर आ भी गई तो ये भी तकदीर में ही लिखा है। इसका मतलब हमें हर चीज़ को तकदीर से जोड़ना है, जो भी हमारे साथ हो, हम मांगे हम ना मांगे। दुआ मांगना तो बहुत बड़ी चीज़ है, दुआ से तो तकदीर भी बदलती है। मतलब तकदीर में तो लिखा होता है, बदलती नहीं, तकदीर में जो लिखा होता है टलती है, बड़ी मुसीबत जो है आने वाली है वो टल जाती है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने पहले ही लिख रखा होता है कि बंदा दुआ करेगा और इसके नतीजे में मुसीबत दूर होगी।
تقدیر کے بارے میں غلط فہمیاں جو ہیں، گناہ کر کے تقدیر کو بہانہ بنانا غلط ہے۔ دیکھیے، ایک گنہگار کہتا ہے کہ میں تو گنہگار ہی ہوں، گناہ کرنا ہی میری تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ جبکہ تمہیں اچھے برے کی پہچان ہے۔ جب کھانا رکھا جاتا ہے تو کیا آپ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہو کہ یہ میری تقدیر میں ہے تو میرے منہ میں چلا جائے گا، اسے آپ کا پیٹ بھر جائے گا؟ اس کے لیے آپ کو اس میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا، نوالے کو منہ تک لے جانا پڑے گا، اس کو چبانا پڑے گا۔ اگر آپ رکھ کے ایسے بیٹھ جائیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا پیٹ بھر جائے؟ تو انسان کو چاہیے کہ گناہ کر کے تقدیر پہ نہ ڈالے، یہ غلط فہمی ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان جو کہتا ہے کہ میری تقدیر میں ہی لکھا ہے، تو وہ کچھ محنت ہی نہیں کرتا۔ ایک کرتا ہے کوشش اور کہتا ہے کہ یہ میری کوشش سے ملا، یہ میری تقدیر ہے۔ یہ دونوں لوگ غلط ہیں۔ چپ بیٹھ کے رہنا کہ مجھے تقدیر سے مل جائے گا، یہ بھی غلط، اور محنت کر کے میں نے محنت سے اس چیز کو حاصل کیا، یہ میری تقدیر تھی کہ میں نے اس کو میں نے اس کو محنت سے حاصل کیا، تو یہ انسان بھی، یہ دونوں غلط ہیں۔ جبکہ تقدیر کا یہ ہے کہ انسان کوشش بھی کرے اور توکل اللہ پہ رکھے، یقین جو ہے اللہ پہ رکھے، کیونکہ انسان فطرت پہ ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھے کو اچھا اور برا کو برا، انسان فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، تو بری چیز کو برا ہی کہے گا، بری چیز کو غلاظت کو وہ اچھی چیز نہیں کہے گا، کیونکہ وہ فطرت پہ ہے۔ جانور نہیں کہ اس کو اچھے برے کی غلاظت کی اور پاکی کی پہچان نہ ہو، تو فطرت پہ ہے، تو یہ اس کی فطرت میں ہونا چاہیے۔ اور مایوس ہونا غلط ہے، اللہ سے بدگمانی کرنا غلط ہے۔ ابھی جو ہے، جو ابھی یاد رکھنے کی جو باتیں ہیں، جو ملا اللہ کی تقدیر سے ملا، جو نہیں ملا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، جو آنے والا ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تقدیر کا حصہ ہے۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے کہ ہمیں ہوتا ہے نا کبھی کہ ہمیں ایک چیز پسند نہیں ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے وہی چیز ہمارے لیے بہتر ہو، وہی ہمارے لیے بہتری کا ذریعہ بنے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں تقدیر پہ یقین رکھ کے ہر چیز جو بھی ہمارے ساتھ زندگی میں ہو رہی ہے اس پہ ہمیں یقین رکھتے ہوئے اللہ پہ تقوی توکل کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ یہ تقوی، یہ توکل ہمیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ایسے ہی اسباب انشاءاللہ پیدا کرتا ہے کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا ہمیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہمیں کہاں سے یہ روزی حاصل ہوئی۔ تو یہ تقوی ہونا چاہیے، توکل، اسی تقوی کے ساتھ پوری شدت سے ہمیں دعا کرنی ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں ہمیشہ جو ہے استغفار کی پابندی کرنی ہے زبان پہ ہمیشہ، کیونکہ استغفار سے جو ہے نا وہ سارے راستے کھلتے ہیں، نہ ہی صرف گناہ معاف بلکہ ہر مشکل کا حل جب بتایا گیا ہے وہ استغفار میں ہے۔ زبان کو ذکر میں رکھنا ہمیشہ، اور اس میں زیادہ جو ہے استغفار، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ استغفار کرتے تھے، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، آپ پاک تھے، آپ معصوم تھے، پھر بھی آپ 70 سے زیادہ بار استغفار کیا کرتے تھے۔ پرندے کا رزق اللہ نے پہلے ہی مقرر کر دیا ہے، لیکن پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا نہیں رہتا بلکہ رزق کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اسی طرح انسان کی تقدیر اللہ کے علم میں ہے، مگر اسے کوشش، محنت، دعا اور اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے۔ تقدیر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے، پھر جو نتیجہ آئے اس پر راضی رہنا ایمان کا حصہ ہے۔ جب جیسے کہ ایک مثال دیکھیے، طالب علم کی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ طالب علم خوب محنت سے پڑھتا ہے، امتحان دیتا ہے، لیکن کامیاب یا ناکامیابی اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے۔
اس لیے کوشش بھی ضروری ہے اور دعا بھی، دعا بہت ضروری ہے، ہر چیز میں ہمیں جو ہے دعا کرنی ہے۔ بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوا لیتا ہے، مگر شفا جو ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہزاروں ذریعے بھی کوئی کام نہیں آ سکتے۔ دیکھیے کئی بار کہتے ہیں ڈاکٹر کہ اب آپ خطرے سے باہر ہیں، لیکن وہ خطرہ کہاں ٹلا؟ جیسے ہی وہ گھر آئے دوسرے دن انتقال۔ کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر کہ آپ کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن وہ سالوں سال جیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کیا کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ بھی جو ہے وہ کچھ کام آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، وہ ذریعہ ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے وہ بھی کچھ کر نہیں سکتے۔ دوا اختیار کرنا سنت ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ہمیں دوائی نہیں لینی، نہیں، ہمیں اختیار کرنی ہے، دوا کا استعمال کرنا ہے، یہ سنت ہے، لیکن شفا جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بارش، ایسے ہی بارش کی مثال، انسان چھتری لے کر نکلتا ہے تاکہ بارش سے بچ سکے، احتیاط کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن بارش ہونا یا نہ ہونا اللہ کی تقدیر۔ ابھی میں بارش میں جانے کے باوجود بھی بنا چھترے کے میں سیف رہوں گا، میں بھیگوں گا نہیں، اگر میری تقدیر میں ہے کہ میں بھیگوں تو ہی میں بھیگوں گا۔ یہ ساری جو باتیں بیوقوفی کی ہیں، جن کو تقدیر پہ یقین نہیں ہوتا وہ بہانے کرتے ہیں، ایسی چیزوں کے بہانے وہ بناتے ہیں کہ ایسا نہ ہوتا تو ویسے، ویسے نہیں تو ایسے، ایسی چیزوں پہ ہمیں یقین نہیں کرنا ہے، ہمیں ہمارا تقویٰ جو ہے اللہ رب العزت پہ ہونا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ دیکھیے اچھی اور تقدیر پر ایمان لانا بھی جو ہے ایمان کا حصہ ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے، اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی، تو سب کچھ طے ہے، انسان کو بس کوشش کرنی ہے۔ جو طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جو اللہ نے ہمیں جینے مرنے کے جو طریقے بتائے ہیں، اس پر ہمیں کامل رہنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو، ہر شخص کے لیے وہی آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اس لیے محنت کرنا، دعا کرنا اور نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تقدیر پر پورا یقین رکھتے تھے، مگر ساتھ ہی عبادت، جہاد، محنت اور دعا میں سب سے آگے رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی تقدیر کو سستی کا بہانہ نہیں بنایا۔ دیکھیے سستی کا بہانہ نہیں بنایا انہوں نے، کبھی بھی عبادتوں میں سستی نہیں، کبھی کسی کام میں، جہاد میں، کسی چیز میں انہوں نے تقدیر کا حصہ نہیں بنایا اس کو، کہ سستی سے، اگر ہم انسان سستی سے کام چھوڑ دے اور اس کو تقدیر پہ ڈال دے کہ یہ تو میری تقدیر میں تھا تو مجھ سے چھوٹ گیا، نہیں، انسان خود سستی سے اس چیز کو چھوڑ دے۔ ایک انسان صبح سویا رہے، پڑا رہے، جہاں تک کہ اس کی نماز قضا ہو جائے اور کہے کہ یہ میرے مقدر میں نہ تھا، یہ تقدیر میں نہیں لکھی تھی، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ خود اس کو اٹھنا ہے، اس کو محنت سے اس کو جاگنا ہے، اس کے لیے ذرائع پیدا کرنے ہیں، اس کو الارم لگانا ہے، اس کو دعا کرنی ہے، نیت کرنی ہے، یہ ساری اس کی کوششیں کرنی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی توفیق تو دینے والا اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، ہر چیز اللہ کے علم اور حکمت سے ہی ہوتی ہے۔ مصیبت میں صبر اور نعمت میں شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ تقدیر پر یقین کے ساتھ دعا اور نیک عمل کرتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں تقدیر اور سچے ایمان عطا فرما، تقدیر اور سچا ایمان ہمیں عطا فرما، ہر حال میں صبر اور شکر کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا۔
आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको मेरी बातें क्लियर हुई ना? आवाज आ रही है मेरी? आप सबका म्यूट है, कोई बात नहीं। किसी को चलिए आवाज जब म्यूट है तो